کہ آج ہر گھر کا معاملہ، ہر خاندان کا معاملہ ایک مصیبت میں پڑا ہوا ہے، وہ ہے میاں بیوی کے اختلافات، میاں بیوی کے جھگڑے۔ اگر اس پہ آپ غور کریں گے، جیسا کہ کچھ مہینوں پہلے تک ایک مہم چلی تھی مسلم پرسنل لا کا، 3 طلاق کا، جس کو پورا ہندوستان سارے مسلکوں نے اپنے اوپر لے کر بیٹھا تھا، جبکہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں طلاق کا ریشیو صرف 1% ہے، طلاق کی فیصد صرف 1% ہے، 1% ہے۔ آپ خود اپنے گھر کی رپورٹ دیکھیے، اپنے خاندان کی رپورٹ دیکھیے۔ لیکن کشیدہ تعلقات، اسٹرینج ریلیشن شپ، جھگڑوں کے ساتھ 60 سے 70% گھر ہے۔ ایک چھت کے نیچے میاں بیوی ہے، لیکن دونوں کے دلوں میں نفرتوں کے شعلے ہیں۔ آج گھروں کا معاملہ ایسے ہوتے چلے جا رہا ہے۔ باپ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بیٹے کیا کرتے، شادی تو ہو گئی ہوگی، تھوڑی دیر صبر کر لو، کیا کریں گے۔ شوہر بھی کیا کر رہا ہے، یار کیا کروں، پھنس گیا، اللہ ہی رحم کرے میرا معاملہ۔ مسئلے حل نہیں ہو رہے، حل کرنا چاہ رہے بھی نہیں، طلاق بھی نہیں ہو رہی، خلا بھی نہیں ہو رہی، اسی طرح بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کئی جھگڑے ہوتے جا رہے۔ تو ان اختلافات کے اسباب اور اس کے علاج میں کل ہی ہم نے آپ کے سامنے 4 نکات رکھے تھے۔ آئیے اس کے بعد والے نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن کچھ ساتھی نئے بھی ہیں تو وہ سوچیں کہ 4 کیا تھے یار۔ تو آئیے مختصر سے بتا دیتا ہوں۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے 2 فریق ہے، دونوں کی طرف سے ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ کسی ایک کی طرف سے۔ جھگڑا جب شروع ہو رہا تو دونوں کی طرف سے غلطی ہے تو ہی جھگڑا شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ میرے سامنے مرد حضرات ہے تو میں آج مرد حضرات کی اصلاح کے لیے کچھ نکات رکھ دیتا ہوں، کبھی توفیق ہو تو خواتین کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو کل کے 4 نکات میں پہلا نقطہ یہ تھا کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ایک فرما بردار شوہر بنے، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ نقطے کو غور کیجیے، فرما بردار شوہر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کے لیے نہیں۔ خواہشات کی فہرست تو بہت لمبی ہوتی ہے جو ختم بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن بیوی کی جو اہم ضروریات ہے، جو شوہر کے ذمہ ہے، جس کا پورا کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے، اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو پوری کرے۔ یہاں جا کر کئی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں کرتے، ہماری ضروریات بھی نہیں کرتے، کئی ایسے شوہر بھی ہیں آج۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اپنی بیوی کے لیے ایک بہترین دوست بنیے۔ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ دوست کو چاہتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، تاکہ اپنے کچھ فیلنگز، اپنے کچھ خیالات ان سے شیئر کرتا ہے۔ تو اپنی بیوی کے لیے ایک بہترین دوست بن کے رہیے، تاکہ اس کے ساتھ اچھی انداز میں گفتگو کی جائے، اس کے مسئلے مسائل پوچھ لیا جائے۔ صبح آپ چلے جاتے ہیں، شام واپس لوٹتے ہیں تو کئی ٹینشنز اسے شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، سسرال کی شروع ہو جاتے ہیں، میکے کی پریشانیاں شروع ہو جاتے ہیں، پڑوسیوں سے کوئی لفڑا ہو جاتا ہے، تو اب اس کے دل میں پورا بھاڑا جمع ہوتے بیٹھتا ہے۔ اب شام اگر آپ اس کے ساتھ دوست کی شکل میں رہیں گے، تاکہ اس کی باتیں پورے سن لیں گے، تو دل سے جب پورا وزن اتر جائے گا وہ فری ہو جاتی ہے اور گھر کے اوپر توجہ دیتی ہے، آپ کے اوپر توجہ دیتی ہے۔ تو بیوی کے لیے ایک بہترین دوست بنی۔ اور تیسرا اہم نقطہ ہے کہ اپنی بیوی کے لیے ایک بہترین عاشق بنی۔ اب یہاں جا کر گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ ہمارے لوگ شادی سے پہلے عشق کرنا چاہتے جو کہ حرام ہے، شادی سے پہلے پیار کرنا چاہتے جو کہ حرام ہے، شادی کے بعد پیار نہیں کرو گے تو حرام۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے بعد بیوی سے پیار نہیں کرتے، عشق نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، اور اس کو ظاہر بھی نہیں کرتے۔ خاص کر یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ بیوی کا دل جیتنے کا، گھروں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کا، میاں بیوی کے اختلافات کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ بیوی سے پیار کرے، ایک عاشق کی طرح پیار کرے۔ آپ تصور کیجیے، مارکیٹ میں، پارکس میں، پبس میں لوگ کیسا عشق کر رہے ہیں جو کہ ناجائز ہے۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے تو جائز ہے وہ چیز، لیکن لوگ کرتے نہیں، بیوی سے پیار کا اظہار نہیں کرتے، محبت کا ظاہر نہیں کرتے، عشق نہیں کرتے اپنے بیوی کے ساتھ۔ اب عشق کی بات آتی تو پھر لوگ غیر محرموں کی طرف چلے جاتے ہیں، نہیں یار وہ اس کے لیے نہیں، وہ کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو یہ غلطی ہوتی ہے سب سے بڑی۔ تو تیسرا نقطہ، بیوی کو پیار کرے، عشق کرے، اس کو ظاہر کرے، جیسا ایک عاشق اپنے محبوبہ کے ساتھ جیسا ٹریٹ کرتا ہے۔ بیوی کو ساتھ رکھنا ہمیشہ، اس کو چومنا گھر میں ہمیشہ۔ آپ آفس کی جیسے گھر میں داخل ہو رہے تو ایک اچھے خوشحالی کے ساتھ اس کے پاس جا رہے۔ تو یہ جو آپ اپنے حساب سے تصور کر لیجئے کہ بیوی کو آپ کیسے پیار کریں گے، پیار کا اظہار کیسے کریں گے، عمل کے ذریعے سے کیسے کریں گے، یہ آپ خیال کریں، جو کل ہم نے ذکر کیا تھا تفصیل کے ساتھ۔ چوتھا نقطہ اہم ہے کہ بیوی کے ساتھ کوشش یہ کرے کہ اگر وہ آپ کو ساتھ دیتی ہے تو روزانہ اس کے ساتھ ملاقات کرے۔ اب یہ ہوتا نہیں ہمارے پاس۔ آج تو کئی گھر کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ بیوی سے ملاقات کرنا تو بیوی کی اجازت نہیں بلکہ ساس کی اجازت لینی پڑتی ہے۔
کئی گھر ایسے ہو چکے ہیں آج، خاص کر اگر بیوی ڈیلیوری کے لیے چلے جا کر آتی ہے اور پاک بھی ہو جاتی ہے، اب شوہر کی ضرورت ہوتی ہے تو ساس ملنے نہیں دیتی 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے کی مدت تک۔ کیوں؟ سارے کے سارے داماد بیوی کے غلام نہیں، ابھی تو وہ ساس کے غلام بن چکے ہیں۔ تو یہ اہم نکتہ جس پر آپ کو غور کرنا ہے۔ اگر بیوی فزیکلی، جسمانی طور پر، مینٹلی، ذہنی طور پر وہ صحیح ہے، ساتھ دے سکتی ہے، تو کوشش یہ کرے کہ روزانہ اس کے ساتھ ملاقات کرے۔ جبکہ یہ تو 1 گھنٹے کی بحث ہے، اگر اس کے اوپر گفتگو کرنا ہے تو روزانہ ملاقات کرے۔ یہ ایکسرسائز میں ایک بہترین ایکسرسائز ہے اور ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے جس کو لوگ عام طور پر کرتے نہیں۔ تو یہ کام کرے۔ خاص کر ہمارے پاس ایک غلط فہمی کہ بیوی اگر حاملہ ہو جائے تو فوری لے جا کر سسرال میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، فری ہو گئے۔ اتنی بڑی غلط فہمی۔ اب یعنی شوہر اس کے لیے ناجائز ہو گیا، ملاقات نہیں کر سکتا ہے، جبکہ سائنس بھی گواہی دیتی ہے کہ کم از کم 7 مہینوں تک ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور سائنس اس بات کی ثبوت دیتی ہے کہ حاملہ ہونے کے بعد جتنے دن، ایام عدت قریب ہونے سے پہلے ملاقات کرتے رہیں گے تو اس کی وجہ سے بھی کئی چانسز ہے بیوی کا نارمل ڈلیوری ہونے کے لیے، لیکن لوگ اس پہ غور ہی نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کے معاملے میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی سنتیں ہیں جس پر لوگ عمل نہیں کرتے۔ عمل نہیں کرنے کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 4 نکات تھے جو میں نے کل ہی ذکر کر دیا ہے۔ اب آج 5واں اہم نکتہ یہ ہے کہ اپنے گھر پر وقت دے، جو کہ آج لوگ نہیں کرتے، گھر پر ٹائم ہی نہیں دیتے۔ صبح صاحب آفس کے لیے نکل جاتے ہیں 9 بجے اور شام کام ختم ہوتا 6-7 بجے ہی۔ اب جاتے دوستوں کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے، ہوٹلوں پر گئے، مسجدوں پر چلے گئے، اگر گھر چلے بھی گئے تو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اگر اس کا بھی ذریعہ مل جاتا تو بیچارے باہر ہی کر لے کے چلے جاتے ہیں دوستوں کے پاس۔ یہ معاملہ ہے، گھر والوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ کئی گھروں کا معاملہ ایسا ہے کہ بچوں کے ساتھ باپ کی ملاقات نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بچے جب صبح اسکول کو چلے جاتے تو باپ سویا ہوا رہتا ہے 8 بجے۔ اب باپ جب کام سے گھر کو واپس لوٹتا تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملاقات کب ہوتی؟ ہفتے میں 1 بار، اتوار کے دن ملاقات ہوتی۔ تو یہ بہت بڑی خرابی ہے میاں بیوی کے اختلافات میں، میاں بیوی کے جھگڑوں میں۔ یہ اہم نکتہ ہے کہ گھر والوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے لوگ۔ آپ تصور کر کے دیکھیے، آپ کے لیے اور لوگوں کو دیکھتے رہیے، کام ہو گیا آپ کا تو آپ کی ذمہ داری گھر پر ٹائم دینا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ فتنوں کے دور میں اپنے گھر پہ وقت دیا کرو، لیکن لوگ گھروں پہ رہنا ہی پسند نہیں کرتے۔ ہاں، بیوی کے وجوہات اور کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کی بھی غلطی ہے۔ اب بیوی کی غلطی میں کچھ غلطیاں یہ ہے کہ بیوی ان کو توجہ نہیں دیتی گھر میں۔ اب گھر چلے گئے تو پھر کٹر پٹر شروع ہو جاتا ہے ان کا، کچھ نہ کچھ۔ تو ابھی نہ سمجھتے یار باہر ہی اچھا سکون میں ہوں، اب گھر چلے گیا کچھ نہ کچھ انہوں شروع کرتے بیٹھتے۔ کوئی رات کے 10 بجے چلے گیا، گئے فریش ہو گئے، کھانا کھا لیے، سو گیا، مسئلہ ختم۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو 5واں اہم نکتہ یہ ہے کہ اپنے گھر پر ٹائم دیجیے، بالخصوص جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جاتے تو فوری گھر چلے جائیے، گھر میں ٹائم دیجیے، بچوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ 6واں اہم نکتہ ٹائم دینے میں کوالٹی ٹائم دیجیے۔ کیا مانا ہے کوالٹی ٹائم کا؟ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں گھر میں بیوی کو وقت دیتے بھی ہے، گھر والوں کو وقت دیتے بھی ہے، بچوں کو وقت دیتے بھی ہے، لیکن کوالٹی ٹائم نہیں ہوتا۔ نام کو گھر میں رہتے لیکن گھر والوں کے پاس توجہ نہیں ہوتی۔ اب آج کی نئی مصیبت تو یہ ہو گئی کہ گھر میں چلے جاتی، پہلے اس کو پکڑ لیتے اور اس کے اتنے عاشق ہو جاتے، ایسا لگتا کہ سماج کے لیے ان کا نکاح بیوی سے ہوا لیکن دلی طور پر ان کا نکاح ان سے ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت اہم نکتہ ہے میرے بھائی۔ آپ جیسے گھر میں داخل ہوئے، نہ آفس کا کام، نہ موبائل کا کوئی کام، نہ دوسرے کوئی کام، آپ کی پوری توجہ صرف آپ کے گھر پر۔ والدین کے ساتھ ہے تو والدین کے اوپر آپ کی توجہ، اکیلے زندگی ہے تو اپنی بیوی اپنے بچوں کے اوپر ہی مکمل توجہ۔ آپ صرف تصور کر کے دیکھیے، گھر جنت نظر آتی ہے دنیا کی آپ کو۔ یا کم از کم 1 مہینہ ان نکات پر عمل کر کے دیکھیے، 1 مہینے کے بعد آپ کو نتائج سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو وقت تو دینا ہے لیکن کوالٹی ٹائم دینا ہے۔ آفس کا کام ہے آفس کے حد تک ہی، گھر میں نہ کوئی آفس کا کام۔ خاص کر جب موبائل لے کر گھر میں چلے جا رہے تو کوئی ایمرجنسی کال آئے تو موبائل، ورنہ موبائل پہ نہ سوشل میڈیا پر، نہ واٹس ایپ پر، نہ ٹی وی پر، نہ سیریل پر۔ بس بیوی ہی کو وقت دیتے رہیے، اس کے ساتھ گفتگو کرتے بیٹھیے، بچوں کا حال پوچھیے، بچوں کو تعلیم میں ان کا ساتھ دیجیے، یا گھر میں کاموں میں بیوی کی مدد کیجیے۔ یہ تو اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں جو آپ سنتے آ رہے ہیں۔ اب میں یہ سنتوں کی طرف جاؤں یا ہر چیز کی دلائل بتاتے جاؤں تو 1.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے،
اس لیے میں اختصار کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات بتاتے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول کی تو سنت آپ سنے بھی ہے. آپ گھر جاتے تو خود اپنا کام ہی نہیں کر لیتے بلکہ اپنی بیوی کا بھی ساتھ دیتے ہیں. تو گھر والوں کو ٹائم دے تو ایسا ٹائم دے کہ کوالٹی ٹائم دے. اور ساتواں اہم اصول جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں آج، کہ گھر میں جب کبھی بھی کوئی نااتفاقی آ جائے، جب کبھی بھی بحث شروع ہونے کے امکانات ہو، جب آپ غور کر رہے ہیں کہ آپ کی بیوی غصے میں ہے، تو کچھ دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیے اور فوری سوری کہہ کے دیکھیے، مسئلہ پورا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب یہاں مردوں کی انا آڑے آ جاتی ہے. بعض وقت تو بیچاری بیوی سوری کہہ دیتی ہے، وہ خاموش ہو جاتی ہے، اب جہاں اس سے لگا لوں گا تو پھر گھنٹہ چلاتے بیٹھتا ہے نہیں بول کے. لیکن مرد اس معاملے میں تھوڑا احتیاط کرنا نہیں چاہتا. آپ کو جیسے پتا چلا کہ اب کسی بھی مسئلے میں جھگڑا شروع ہو رہا ہے اور آپ غور کر رہے کہ گھر میں بحث شروع ہو رہی بیوی کے ساتھ، اور بیوی آپ کی آرگومنٹ میں آ گئی، اور آپ دیکھ رہے کہ آپ کو بھی غصہ آ رہا، اس کو بھی غصہ آ رہا. اب دو لوگ غصے میں آ جائیں گے تو کیا ہوتا؟ جھگڑا ہی ہو جاتا، انمن ٹوٹ جاتا ہے. دو لوگ ہیں، ادھر سے انہوں بھی ایک رسی پکڑ کے ہیں، میں بھی ادھر سے رسی پکڑ کے ہوں، دونوں ادھر انہوں کھینچ رہے، ادھر میں کھینچ رہا ہوں، کیا ہوتا؟ رسی ٹوٹ جاتی ہے، بندھن ٹوٹ جاتا ہے. کچھ دیر کے لیے آپ کیا کرو نا، رسی کھینچ رہے ان کی طرف پورا چھوڑ دو، کیا ہوتا؟ گر جاتے ہیں. تو جب انہوں بحث کر رہے، جب انہوں آرگیومنٹ کی طرف آ جائے تو آپ بولو یار میری غلطی ہے، پلیز سوری، چھوڑ دو، ٹاپک چھوڑ دو، معاف کرو معاف کرو. سوری بولنے سے آپ کا تاج نہیں گر جاتا، سوری بولنے سے آپ کا سٹیٹس نہیں گرتا ہے، بلکہ آپ سوری کہہ رہے، آپ معافی مانگ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کو نبھانے کی اہمیت آپ کے پاس ہے، آپ رشتوں کو نبھانا چاہ رہے. تو تصور کر کے دیکھیے، ایک بار عمل کر کے دیکھیے، تو پھر آپ کی بیوی خود تھوڑی دیر کے لیے سوچتی، ارے چلا رہی تو میں تھی، بیچارے یہ لوگ سوری بول رہے. اور آپ کو غصہ زیادہ آپ کو آ رہا ہے. اللہ کے رسول کی پیاری پیاری سنتیں ہیں، جا کر وضو کر کے آ جاؤ، جیسے غصہ آ کے فوری حمام میں چلے جاؤ. انہیں سوچتی ارے غصہ ادھر ادھر کہیں کو چلے گئے، پھر وضو کر کے آگے بول دینا کہ میرے کو غصہ بہت آ رہا تھا اور غصہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں جا کے وضو کر کے آ گیا. انہوں احتیاط ہو جاتے، ارے اچھا ہوا جا کے پانی تو وضو کر لے کے آگے، ورنہ جھگڑا اور بڑا ہوتا تھا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس اپنا کر تو آپ دیکھیے آپ کے گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. آٹھواں اہم اصول یہ ہے کہ جب بیوی کوئی اچھا کام آپ کے لیے کرتی ہے، کوئی اچھا پکوان آپ کے لیے کرتی ہے، گھر میں کوئی خدمت کرتی ہے، تو اس کا شکریہ ادا کیجیے، جو کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. گھر جاتے ہی ہم نواب بن جاتے ہیں اور وہ غلام بن جاتی ہے. نہ کبھی اس کے کھانوں کی تعریف. اور اس معاملے میں تو تھوڑا جھوٹ بھی سیکھیے. میں یہ آپ کو دینی نقطۂ نظر سے نہیں کہہ رہا ہوں، سالن اچھا نہیں تھا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے اچھا ہے تعریف کر کے دیکھیے. دکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے تعریف کر کے دیکھیے، پھر اس کے بعد بولیے سالن کیا مزے کا ہے یار آج، لیکن تھوڑا نمک کم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ طریقہ اختیار کر کے دیکھیے، باوجود اس کے کہ تیرے کو پکانا بھی نہیں آتا، تیرے اماں بابا پکانا بھی نہیں سکھایا، سدا کبھی بھی نمک بھرتے بھرتے چلے جاتی، انہیں کچھ کم کی رہتی کیا؟ اس کی زبان آپ سے بڑی رہتی ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ سے تیز. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ مرد مرچی کی طرح ہوتا ہے، لیکن عورت کیا کرتی معلوم؟ مرچی کو بھی گرینڈر میں ڈال کے پیس دیتی. اس لیے میرے بھائیوں، خیر بات مزاق کی گزر رہی، لیکن بات بہت سیریس ہے کہ اپنی بیوی کی تعریف کیا کیجیے. جب کبھی بھی گھر میں کوئی بھی اچھا کام کرتی، پہلے اس کا تعریف کیجیے، خاص کر شکریہ ادا کیجیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. تو اس موقع پر کوشش کرتے رہیے کہ گھر میں ٹائم دیتے ہوئے، بیوی کے ہر کام پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو اجر دے، آپ میرے لیے خاص کر یہ کام کر کے رکھ دیے، میرے کپڑے دھو کر رکھ دیے، میرے لیے کپڑے آئرن کر کے رکھ دیے، میرے لیے یہ میرے شو پالش کر کے رکھ دیے، میرا بیگ ریڈی کر کے رکھ دیے، آپ کا بہت شکریہ بول کے دیکھیے اس کا دل کیسا جیت جاتے ہیں. تو یہ طریقہ اختیار کیجیے. نواں اہم نقطہ جس پہ اور زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہر روز سونے سے پہلے یہ طے کر لیجئے اور اپنے بیوی کو پہلے بول کے رکھیے کہ ہم جب سونے کے بستر پر آتے ہیں تو اس وقت تک ہم سوئیں گے نہیں، یعنی سوئیں گے بھی نہیں نارملی، جب تک کہ ہماری اصلاح نہ ہو جائے. مثلا دن بھر میں کئی چیزوں کی جھگڑے شروع ہو جاتے، یا دن بھر میں کئی ایسے کام گزرتے جو آپ کو غصہ آتا لیکن آپ ظاہر نہیں کرتے. بعض وقت ان کو آپ کے اوپر غصہ آتا لیکن انہوں ظاہر نہیں کرتے. تو سونے سے پہلے یہ شرط رکھے کہ ہم سونے سے پہلے آج دن بھر کی پوری باتیں کر لیں گے. باتوں سے مراد
کون سی بات آپ کو میری پسند نہیں آئی آپ میری اصلاح کرو، اور میرے کو آپ کی کون سی بات پسند نہیں آئی میں آپ کی اصلاح کرتا ہوں. یہ نہیں ہوتا تو نقصان کیا ہوتا معلوم؟ دن بھر کا آپ صبر کرے، دیکھ لیے آج ایسا کری، کل ایسا کری، میرے کپڑے آئرن نہیں کری، میں آتے میرے کو کیئر نہیں کری، میں بولے سو کام نہیں کری، میں بولے سو پکوان نہیں کری، میرے دوست آ رہے بولا پکوان کر کے نہیں رکھی. اصلاح نہیں کر رہے، دل میں اس کو جمع کرتے جا رہے، جمع کرتے جا رہے، جمع کرتے چلے جا رہے. انہوں کیا کرتے، انہوں بھی جمع کرتے چلے جاتے ہیں. میں یہ لاؤ بول کے بولی، یہ نہیں لائے. امی کے پاس چھوڑو بولی، امی کے پاس نہیں چھوڑے. چھوڑے بھی تو جلدی لے کر آ گئے. گھر کے معاملے میں میرا کام ساتھ نہیں دیے. میں ذرا بچے کو لو بول تو بچے کو ساتھ نہیں دیے. انہوں بھی پورے جمع کر لیتے. روز کا اصلاح نہیں ہوتا. اب کسی دن نوبت پنچایت کی آ جاتی نا. پنچایت کی نوبت کب آتی؟ کسی بڑے ریزن کی وجہ سے پنچایت کی نوبت آتی، کسی بڑے جھگڑے کی وجہ سے ہی پنچایت کی نوبت آتی. لیکن وہاں اس بڑے ریزن کی وجہ سے بات نہیں ہوتی. کیا ہوتی؟ انہوں اپنا پورا کھودتے بیٹھتے، وہ ختم ہوتا ہی نہیں گڑا. جو کھودتے جا رہے کھودتے جا رہے، اس دن ایسا کرے تم ایسا کرے تم ایسا کرے، پورا کھودتے جا رہے. انہوں خاموش بیٹھتے. انہوں شادی کے دن سے شروع کرتے. شادی کے دن تمہارے امی میرے کو ایسا بولے تھے میں صبر کری، تمہارے بہن ایسا بولے تھے میں صبر کری. بیچ میں بیٹھنے والا پریشان ہوتا کہ بھائی اب بات کو پہلے کیسا ختم کرو، ان کا فیصلہ تو کرنا ہے نا، فیصلہ تو بات کی بات ہے، پہلے ان کے منہ کیسے مچاؤں. بھائیوں بہت اہم نکتہ ہے، میں بس آپ کے دلوں کو جیتنے کے لیے ہنسا رہا ہوں، لیکن بات بہت اہم ہے. تو آج سے یہ طے کر لیجئے کہ سونے سے پہلے اپنے محترمہ کو سیریسلی بول کے رکھ دیجئے، اس لیے کہ سونے کے ٹائم اچھے موڈ میں ہوتے، دونوں بھی فریش موڈ میں ہوتے. اور فریش موڈ میں ہونا ضروری بھی ہے، جو کل میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے آپ کو، اور پرسوں بھی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. اسی کے شوہر بھی اچھے موڈ میں ہوتا رات سونے سے پہلے، بیوی بھی اچھے موڈ میں ہوتی. تو اس وقت آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. رول رکھے کہ میری کچھ بھی غلطی ہے تو آج رات بتا دینا، اگر کل بتائیں گے یا پرسوں بتائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. یاد رکھو، اگر دنیا میں کچھ بھی نہیں پوچھے، قیامت کے دن میں آپ کو پکڑوں گا. اگر تم دل میں رکھ لیے آج نہیں بولے، اور تم دل میں یہ سوچتے رہے کہ میں آپ کے حق میں ظلم کرتا رہا، تو قیامت کے دن میں اس سے بری ہوں. کیونکہ میں آپ کو آزادی دے چکا ہوں کہ سونے سے پہلے میری کچھ بھی غلطی ہے تو میرے سامنے ظاہر کرو. اگر غلطی ہے تو غلطی کو مان لوں گا، اگر آپ کی غلط فہمی کی وجہ سے آپ ایسا سوچ لیے تو آپ کی اصلاح کر لوں گا. تو یہ دونوں فریقین کے لیے تو دونوں کو غور کرنا ہے. اور اہم نقطہ اس کے علاوہ کہ گھر میں اپنے بیوی کو اچھے اچھے ناموں سے پکاریے، وہ نام جو وہ پسند کرتی ہے. اب خالی وہ چلاتے بیٹھے زرینہ سمیہ فاطمہ نہیں، اچھے اچھے ناموں سے، پیارے ناموں سے. خاص کر گھر میں جب آپ دونوں مل کے رہتے ہیں تو جو پیارے پیارے نام ہیں عام طور پر لوگ غلط طریقوں سے استعمال کر لیتے ہیں. آپ اپنی بیوی تو آپ کے لیے جائز ہے، وہ تو حلال ہو گئی آپ کے لیے، اب وہاں استعمال نہیں کرتے. تو یہ چیزیں استعمال کیجیے. اب سوال یہ ہے، اہم سوال، اب یہ ساری چیزیں کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ سارے کام کریں گے اگر آپ یہ 10 نکات پر عمل کریں گے تو کچھ امکانات ہے آپ کے گھر میں جھگڑے شروع نہیں ہونے کے. لیکن آپ یہ 10 نکات پر عمل کیسے کر سکیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک گندی سسٹم ہے جو کہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ آپ تصور کر کے دیکھیے، بیوی کو ٹائم دینا ہے، بیوی کو اچھے اچھے نام سے پکارنا ہے، بیوی کے ساتھ رومانس کرنا ہے، بیوی کو محبت کرنا ہے، یا اس کے کاموں میں مدد کرنا ہے، اس کو ٹائم دینا ہے. تو یہ سارے کام جوائنٹ فیملی میں ممکن ہے؟ تصور کیجیے. جوائنٹ فیملی معلوم ہے نا، مشترکہ خاندان، جہاں بھائی بھی ہے، جھیٹ بھی ہے، سسرا بھی ہے، ننند بھی ہے، اپنی بہنیں بھی ہے، اور بڑی خاندان ہے تو تائبہ بھی ہے، چاچا بھی ہے. وہاں ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے. اور اسلام آپ کو اس کی اجازت بھی نہیں دیتی جوائنٹ فیملی کی. آج بھی عربوں میں یہ طریقہ زندہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے ہی اس کا الگ کمرہ انتظام کر دیتا ہے. عربوں میں جا کر دیکھیے، اگر جو رہ چکے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بیوی آپ کی جو شادی کر کے آ رہی نا، وہ نوجوان لڑکی ہے، کوئی بوڑھی نہیں آتی. اس کے زندہ کئی خیالات رہتے ہیں آپ کے بارے میں. میں میرے شوہر کے ساتھ ایسا رہوں گی، ایسا رہوں گی، اس کو ایسا کھلاؤں گی، ایسا پلاؤں گی، بچوں کی سب سوچ کے آتے. گھر آنے کے بعد کیا ہوتا؟ اس کی چلتی سب اپنے ماں کی چلتی. یہ فطری چیز ہے. اگر خدا نہ خواستہ گھر رہتے ہوئے اپنے بیوی کا دل جیتنے کے لیے یا اپنے شادی شدہ زندگی کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے ان میں سے کوئی بھی نقطہ آپ عمل کرنا شروع کریں گے نا، ماں باپ سے تانا شروع ہو جاتے. دیکھو بیوی کا غلام بن گیا، ضروریات بیوی کی پوری کرنے لگیں گے تو ماں شروع ہو جاتی. شادی سے پہلے 10 بار پکارتی تھی، آٹا لا رہے تو یاد نہیں رہتا تھا، کبھی نہیں لاتا تھا. اب دیکھو بیوی بولنے سے پہلے سارے سامان لا کے رکھتے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ شروع ہو جاتا ہے.
دوست کی طرح بیوی کو تھوڑا ٹریٹ کرتے بیٹھو تو بہنیں ناراض ہو جاتے ہیں. ایک دن ہنستے ہو ہمارے سے بات ہی نہیں کرا آج تک, خوشی سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا, اب دیکھو بیوی کے ساتھ کیا رگڑ رگڑ کے باتیں کرتے بیٹھ رہا ہے, بہن ناراض ہو گئی. اب تیسرا کام تو آپ کر ہی نہیں سکتے, بیوی کو محبت تو دے ہی نہیں سکتے, پیار تو کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اگر گھر میں غیر شادی شدہ بہنیں ہیں تو آپ کر ہی نہیں سکتے بالکل. اگر ماں ہے تو آپ سے جلنا شروع کر دیتی ہے وہ. اور چوتھا نقطہ تو بہت مشکل ہے. کیوں بہت مشکل ہے معلوم؟ ہمارے پاس ایک غلط گندی تصور کیا ہے, صرف رات میں بیوی سے ملاقات کرنے کا, دن میں وہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا, وہ ہمارا خیال ہے. جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نفل روزے رکھنے کے لیے اپنے شوہر کی اجازت لو. سنی ہے نا آپ نے یہ حدیث؟ کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا کہ اگر آپ کا شوہر گھر پہ رہتا ہے, چھٹی پہ رہتا ہے, سنڈے گھر میں رہتا ہے, اس کا دل بولے کہ آپ سے ملاقات کرے اور تم روزے کی حالت میں ہوگے تو مشکل ہوتی ہے. اس لیے کہ روزے کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب تک اپنے شوہر کی اجازت نہیں لیتی نفل روزہ بھی مت رکھو. معنی کیا ہے؟ بہتر طریقہ دن کا ہے, سب سے افضل طریقہ تو صبح سویرے کا ہے. اب یہ پاسبل ہی نہیں جوائنٹ فیملی میں. اب بقیہ جو بھی پوائنٹس ہیں آپ ایک ایک تصور کرتے دیکھیے, ممکن ہی نہیں ہے. اب اور ایک سوال یہ شروع ہوتا, اب شادی کے فوری بعد جوائنٹ فیملی سسٹم سے ہٹ کر الگ ہو گئے تو یا تو بیوی کے اوپر تانے شروع یا تو ماں کے اوپر تانے شروع. کون دیتے؟ سماج دیتے. یا تو بیوی کو بولتی دیکھو کتنی چراندی مل گئی, شادی ہونے کی دوسرے دن صبح ہی چولہا الگ کر دی. یا تو ماں کو بولتے بیچاری کے کتنی بری ساس ہے یار, اپنی بہو کو بھی ساتھ میں رکھی, شادی ہوتی ہی بھگا دی گھر میں سے. بھائی سماج بھاڑ میں چلے جائے, سماج سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تاریخ میں آج تک سماج نے لوگوں کی ساتھ دی ہے ایسا کوئی نقطہ ہی نہیں ہے. سماج کا کام کہتے رہیں گے, آپ فکر کریں گے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف یہ جملہ کہیں گے. کب؟ آپ کے مرنے کے بعد. آپ ان کے لیے سوچ کر آپ کی زندگی خراب کر لے رہے. ہاں بنیادی 2-3 سوالات ہو سکتے. کیا؟ ٹھیک ہے الگ فیملی تو رکھیں گے, ماں باپ کی خدمت کون کریں گے؟ سوال ہوتا نا. آپ نہیں کریں گے, بوڑھے حضرات کریں گے. ارے ان کا کیا ہے, جوان بچہ کر لیا, ہمارا حال کیا؟ اب اس میں دوغلا پن ہے والدین کا. کیا دوغلا پن ہے؟ جب اپنی بیٹی کو جہاں دینا چاہتے, باپ کی ماں کی خواہش کیا رہتی معلوم؟ الگ فیملی رہنا بھائی, جوائنٹ فیملی نہیں رہنا. یہ خیال والدین کا. جب بیٹے کے لیے بہو لاتے تو یہ خیال نہیں رہتا. اس کی وجہ سے شادی شدہ زندگیوں پر اثر پڑتا ہے. عام طور پر جہاں میاں بیوی کی جھگڑے ہوتے وہاں جا کر آپ غور کیجئے, جھگڑا کس کا ہے؟ میاں بیوی کا. اب دونوں کو بٹھا کر بولو کہ آپ دونوں کا پرابلم کیا ہے. وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے پرابلمز بولنے کے بجائے وہ لوگ کیا بولتے ہیں, ادھر بیوی شروع کر دیتی ان کی امی ہمیشہ میرے کو تانے دیتے بیٹھتے, ان کے رشتہ دار آ کے میرے کو تانے دیتے بیٹھتے, ان کے بہن میرے کاموں کو پسند نہیں کرتے, ان کے بھیا میرے کاموں کو ایسا بول دیے, ہمارے جٹانی میرے کو ایسا بول دیے. فہرست شروع ہوتے چلے جا رہے. اچھا ان کو پوچھو آپ کو اپنی بیوی سے پرابلم کیا ہے, انہیں اپنے ساس کی فہرست شروع کر دے رہے, یا تو سسرے کی شروع کر دے رہے, یا تو سالی کی شروع کر دے رہے. اکثر مقامات پر ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ الگ زندگیاں نہیں ہیں, الگ زندگی نہیں گزارتے. یہاں الگ 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 حل ہے آپ کے لیے. پہلا حل, جہاں سب سے پہلے والدین کی غلطی ہوتی ہے, سب سے پہلے والدین کی غلطی ہوتی ہے, جو کہ میں نے عشاء سے پہلے ہی آدھا گھنٹہ تقریباً آپ کے سامنے گفتگو کرتے بیٹھا. والدین کیا کرتے, چاہے بچے کا ہو یا بچی کی ہو, شادیوں میں سب کچھ لٹا دیتے. وہ کم از کم اپنا خیال کر کے, اپنے بڑھاپے کا خیال کر کے, اپنے بیوی کا خیال کر کے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے. آپ اس نقطے پہ غور کیجیے. اس وجہ سے کیا ہوتا, پورا پیسہ شادیوں میں لٹ گیا, اب وہ بچوں کی ماتحت ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کے پاس 2 حل ہے. ایک, اگر آپ کے گھر پہ جوان بہنیں ہیں تو آپ کو صرف فائنانس کی ذمہ داری لینا ہے. اور دوسری بات یاد رکھیے, آپ گھر سے الگ ہو رہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر والوں کو چھوڑ دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الگ چولہا رکھ رہے. کیونکہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 خاتونوں کا ذہن ملتا ہو, ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. دونوں کا ذہن بالکل الگ رہتا ہے. ساس چاہتی ہے کہ میرا چلے گھر میں, بہو کیا چاہتی ہے, میرا چلے. بھائی میری شادی شدہ زندگی ہے, میرا شوہر ہے, میرا چلے گا. اب دونوں میں کیا ہوتا, جھگڑا شروع ہو جاتا. تاریخ میں صرف ایک ہی خاتون تھی جس کو نہ ساس کا جھنجھٹ تھا نہ نننوں کا جھنجھٹ تھا, وہ تھی صرف حوا علیہ السلام. بقیہ سب کو تقریباً لگتے گئے جھٹکے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ حوا علیہ السلام کے علاوہ تقریباً ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی نہیں گزرے اس سے. تو بہتر حل یہ ہے کہ ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے آپ شادی ہونے سے پہلے ہی سب چیزوں کا انتظام کر دو. چاہے گھر کے بازو ہی دوسرا مکان لو, چاہے رینٹ پر لو, لیکن چولہا الگ دونوں کا.
اگر ایک گھر میں مل کے رہیں گے تو خیالات دونوں کے نہیں جمتے. اگرچہ کہ بیچاری بہو گھر میں پوری خدمت کرتی ہوں گا، تصور کرو آپ کی اچھی بیوی ہے، پوری خدمت کرتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی خالی بیٹھ گئے نا، ادھر ساس کے خیالات شروع ہو جاتے. یعنی خالی بیٹھی کچھ تو بھی کام لگاتے جانا. بعض جگہ ساس بری تو بعض جگہ بہو بری، تو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں اکثر. تو بہتر طریقہ میرے بھائیوں، جوائنٹ فیملی سسٹم سے ہٹ جاؤ اور فوری دوسرا مکان لو. ہاں، والدین کی ذمہ داری کرنا ہی ہے آپ کو، الگ مکان رکھو. آپ کی بیوی کو جا کر روزانہ پکا کر آنے کے لیے بولو. آپ گھر جاؤ، روزانہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے آؤ، ماں باپ کے پیر دبا کے آؤ. اپنی بیوی جا کر روزانہ برتن مانجے دے، کپڑے دھونے دے، گھر کی صفائی کر کے آنے دے. مسئلہ نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے؟ ایک چھت کے نیچے دونوں کا رہنا پرابلم ہے. آپ تصور کر کے دیکھیے، اکثر جگہ یہی پرابلم ہے. شوہر کیا کہتا؟ میری امی بہت اچھی ہے بھائی، بہت اچھی ہے، لیکن ساس کی حیثیت سے اچھی نہیں ہے میری امی. میری بیوی بھی بہت اچھی ہے، اچھی لڑکی ہے، اچھے خیالات کی ہے، لیکن بہو کی حیثیت سے اچھی نہیں ہے. ہر گھر کا یہی جھگڑا ہے، ہر گھر کا یہی معاملہ ہے. بالخصوص دینداروں کا تو معاملہ اور بگڑا ہوا ہے. دینداروں کا معاملہ اور بگڑا ہوا ہے. نماز، داڑھی، ٹوپی، بس یہاں تک ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب گھر میں اتنے سارے ٹینشنز رکھتے ہوئے نماز پڑھ رہے، آپ دل لگ رہا نمازوں میں؟ نماز تو پڑھ رہے، اگر گھر میں جھگڑا کر کے آ گئے تو پھر وہی پورا ریل گھوم رہا. امی کو ایسا نہیں بولنا تھا، امی تھوڑا صبر کر لیے تو اچھا تھا، پھر بیوی تو بھی تھوڑا صبر کر لیے تو اچھا تھا. یا نہیں تو گھر جانے سے پہلے ٹینشن شروع ہو رہا، اب گھر جانا ہے رے بھائی، امی کیا بولتے کہ یہ جھنجھٹا ہے. تو لائف ٹائم کے جھنجھٹا جھیلنے سے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ ایک مرتبہ گھر والوں کو صاف سمجھا کے رکھ دو کہ بازو ہی کمرہ لے رہے یا گھر کے اندر ہی الگ کمرے میں رہ رہے، ہم الگ الگ پورشنز ہے، لیکن چولہا الگ ہے. امی میری بیوی الگ ہی رہے گی، بالکل. ضرورت ہے بلاؤ، جو خدمت لینا ہے لو. اس لیے کہ یہ بیوی کے لیے بہتر ذریعہ ہے کہ بیویوں کے لیے اپنے شوہر کا دل جیتنے کا بہتر ذریعہ ان کے والدین کی خدمت کرنا ہے. کن کے لیے؟ بیویوں کے لیے. اگر بیوی چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کا دل جیتے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے والدین کی خدمت کرے. تو اس سے شوہر بہت راضی ہو جاتا ہے اپنی بیوی سے. لیکن مطلب یہ نہیں کہ ساتھ رکھو، مطلب یہ ہے کہ الگ کمرے ہی میں رکھو، بازو پورشن ہی لے کر رکھو. بیوی جا کر روزانہ ماں باپ کی خدمت کرنے دیں، مشکل نہیں، لیکن رہے گی وہ الگ. تو آپ اس طرح الگ رکھتے ہوئے، اس لیے بڑے ابھی سے فیصلہ کر دیں کہ جب بچے کی میں شادی کروں گا تو میرے بچے کو آزادی دے دوں گا، ورنہ کیا فائدہ ہے میرے بھائی شادی کرنے کا. نئے شادی کے بعد دونوں کے خیالات کھلتے. لڑکی چاہتی نئی شادی ہو رہی، کالج کی لائف ہے تو کئی خیالات رہتے ہیں، ایسا کرنا، ویسا کرنا، ویسا کرنا. اگر دیندار نہیں ہے، دنیا پرست ہے، ٹی وی سیریلز دیکھنے والی ہے، اس کے اور ہزار خیالات رہتے. اگر شوہر کا یہی معاملہ دنیا پرست ہے، اس کے ہزار خیالات رہتے. اب شادی ہونے کے بعد ہی نیا جوڑا ہے، جیسا کہ بولتے نئے فقیر کو بھوک کی جلدی، تو اس کا معاملہ ایسے ہی رہتا ہے. تو وہ کم از کم ایک لڑکا ہونے تک یا ایک لڑکی ہونے تک یا فرسٹ ڈیلیوری تک اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے. اور یہی بیسٹ پارٹ ہے، یہی بہتر ذریعہ ہے آپس میں ایک دوسروں کو سمجھنے کا. اب یہ کب ممکن ہے؟ دونوں الگ ہے تو ہی ممکن ہے. شادی شدہ زندگی کو کامیاب کرنے کا، بیوی کے ساتھ اچھا انجوائے کرنے کا، بیوی آپ کے ساتھ اچھا انجوائے کرنے کا بیسٹ پارٹ کیا ہے؟ شادی ہونے سے پہلے ہی کمرہ الگ کر دے. والدین کو پہلے سے بتا کے رکھ دے کہ شادی کے بعد فلانے کمرے میں رہ رہا ہوں، چاہے گھر کے بازو ہی رہو یا گھر کے اوپر ہی الگ شیڈ ڈال کے رہو، لیکن لائف دونوں کے الگ الگ ہوں گے. تب جا کر ایک کی زندگی میں اور ایک دخل اندازی نہیں دیتے، نہ انہوں ساس کو تانا دیتے بیٹھتے، نہ انہوں بہو کو تانا دیتے بیٹھتے. تو آپ اس طرح الگ رہتے ہوئے یہ 10 نکات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائی، تو کچھ امکانات ہے آپ کی شادی شدہ زندگی کامیاب گزرنے کا. ورنہ حال وہی ہوتا رہے گا، سماج کے ڈر سے یا سسرے سالوں کے ڈر سے آپ صبر کر لیتے بیٹھتے. بیچارے انہوں بھی کیا کرتے، اب شادی ہو گئی بھائی، اب اس کو چھوڑ دیے تو پھر دوسرا کو بھی شادی کر لیتا کہ نہیں کی، بلکہ انہوں خاموش بیٹھتے. نہ یہاں آپ کی آخرت سدھرتی ہے، نہ ہی آخرت میں آپ دونوں مل کے رہتے ہیں، نہ ہی دنیا میں آپ مل کے رہتے ہیں. آخری ایک بات یاد رکھیے اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے، میاں بیوی کے جھگڑے اولاد کے لیے ایک ایسی تلوار ہے جو انہیں ذبح کر دیتی ہے. میاں بیوی کے جھگڑے اگر اولاد کو پتا چل گیا کہ ابو امی کی قدر نہیں کرتے، امی ابو کی قدر نہیں کرتے، بچوں کے سامنے میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں، تو آپ کوئی امید مت رکھیے اپنی اولاد کے اصلاح ہونے کی یا اپنے اولاد نیک صالح ہونے کی.
اب اس پر الگ بحث ہے، کبھی وقت ملا تو اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگارا، جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، کہنے والوں کو سننے والوں کو